بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدن و مسلین این اے خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ لیلۃ القدر عظیم ترین رات ہے، سال کی تمام راتوں سے افضل اور عظیم ترین رات لیلۃ القدر ہے۔ خود قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن کو ہم نے جس رات میں اتارا وہ رات لیلۃ القدر تھی۔ تمہیں کیا معلوم، لیلۃ القدر کی عظمت کے اظہار میں اللہ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی ایک طرف لیلۃ القدر کی عبادت اور ایک طرف 1000 مہینوں کی عبادت، دونوں برابر نہیں بلکہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ پھر آگے تنزل الملائکۃ والروح، جس طرح بدر والے دن ملائکہ رحمت حد سے زیادہ ملائکہ رحمت کا نزول روئے زمین پر ہوا، جس طرح یوم عرفہ کو روئے زمین پر حد سے زیادہ ملائکہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، اسی طرح حد سے زیادہ جبریل امین اور فرشتوں کا نزول وہ اس رات میں ہوتا ہے۔ تو لیلۃ القدر عظیم ترین رات ہے۔ یہ رات کون سی ہے؟ علماء کا، محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ رات رمضان کے مہینے میں ہے۔ اس پر بھی اتفاق ہے کہ یہ رات پہلے رمضان کے پہلے عشرے میں نہیں، دوسرے عشرے میں نہیں بلکہ تیسرے عشرے میں۔ اس پر بھی اتفاق ہے کہ یہ آخری عشرے کی جفت رات نہیں بلکہ طاق رات ہے۔ لیکن مضبوط احادیث موجود ہیں اور مضبوط احادیث کی وجہ سے کسی ایک طاق رات کا تعین مشکل ہے۔ 21ویں کی رات لیلۃ القدر ہونے کے لیے مضبوط ترین حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ اس رات بارش ہوتی ہے اور بارش کی وجہ سے مسجد نبوی کی کچی چھت ٹپک جاتی ہے اور کیچڑ ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے ہیں فجر کی نماز میں تو آپ کے ماتھے مبارک پہ کیچڑ لگ جاتا ہے۔ اور پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 21ویں کی رات کی اگلی صبح کو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پایا، بارش ہوئی تھی اور پھر ایسے ہی ہوا۔ 23ویں کی رات کے لیلۃ القدر ہونے کے لیے سنن ابو داود کی روایت ہے، راوی ہیں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میری رہائش دیہات میں تھی۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ان لی بادیۃ اکون فیہا وانا اصلی فیہا بحمد اللہ فمرنی بلیلۃ انزلھا الی ھذا المسجد۔ یا رسول اللہ میرا گھر بہت دور ہے، رمضان کے آخری عشرے کی افضل ترین رات مجھے بتا دے کہ اس رات میں مسجد نبوی حاضر ہو جایا کروں اور پوری رات مسجد نبوی میں عبادت کر لیا کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی رات ارشاد فرمائی؟ آپ نے فرمایا انزل لیلۃ 23 23ویں کی رات کو تم آ جایا کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے سے پوچھا گیا کیف کان ابوک یصنع، تمہارے ابا کیا کرتے تھے، کیسے آتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کان یدخل المسجد اذا صلی العصر، عصر کی نماز کے وقت میرے والد صاحب مدینے آ جاتے اور عصر کی نماز کے لیے جب مسجد نبوی جاتے تو اس کے بعد فلا یخرج من لحاجت، پھر وہاں سے نہیں نکلتے حتی یصلی الصبح، یہاں تک کہ فجر کی نماز پڑھ لیتے۔ فجر کی نماز جب پڑھ لیتے وجد دابۃ علی باب المسجد فجلس علیہا ولاحق ببادیتہ، فجر کی نماز کے بعد اپنی سواری پہ سوار ہو جاتے اور اپنے گاؤں چلے جاتے۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ
23ویں کی رات لیلۃ القدر ہے۔ بہرحال ہر طاق رات کو ہم لیلۃ القدر ہی سمجھیں۔ عدم تعین نہ ہونے کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آج ایک رات میں عبادت کا ماحول نہیں ہوتا، بلکہ الحمدللہ ایک بڑی حد تک جو ہے وہ 5 راتیں عبادت سے آباد رہتی ہیں۔ اگر تعین ہوتا تو پھر ایک ہی رات عبادت کرتے، اور پھر یہ طاق راتوں کی چونکہ افضلیت آ گئی ہے۔ اب اس کا ایک نقصان جو وہ دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ کہ طاق راتوں میں تو مسجد آباد، گھر اعمال سے آباد، لیکن جو جفت راتیں ہیں ان میں دیکھتا ہوں ہماری مسجد یا دوسری مساجد جو ہیں ان میں وہ رش نہیں ہوتا جو طاق راتوں میں ہوتا ہے۔ حالانکہ جفت رات کی فضیلت بھی اپنی جگہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کی فضیلت، دوسرے نمبر پہ پہلے عشرے دوسرے عشرے سے افضل آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے کی جو 10 راتیں، ہر رات آخری عشرے کی ہر رات، چاہے طاق رات ہو چاہے جفت رات ہو، ہر رات یہ سال کی ہر رات سے افضل ہے، ہر رات سے افضل ہے۔ ہاں طاق رات جفت رات سے افضل ہے، لیکن جب اتنی فضیلتیں جفت رات کے لیے بھی ہیں تو پھر ہم جفت راتوں میں کیوں سست ہو جاتے ہیں؟ اس لیے ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی 2 تفسیریں کی جاتی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ کہ لیلۃ القدر کے معنی لیلۃ الشرف، عربی میں مہمان خصوصی کو کہتے ہیں ضیف الشرف، مہمان خصوصی۔ تو لیلۃ القدر کا مطلب ہے لیلۃ الشرف، خصوصی رات، عظیم رات۔ اور اس کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ ایک ساتھ، جس رات میں ایک ساتھ قرآن نازل ہوا، وہ رات کون سی تھی؟ لیلۃ القدر۔ اور جس جگہ پہ ہوا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بیت العزہ، بیت العزہ، اس میں قرآن کو محفوظ کیا گیا۔ تو قدر کے معنی، عزت کے معنی، شرف، اس سب کے معنی ایک ہی ہے۔ جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں قدر و منزلت، تو لیلۃ القدر کے معنی لیلۃ العزہ، عزت والی رات، معظم مکرم رات۔ ایک تو یہ۔ دوسرے نمبر پہ اس کی خود تفسیر قرآن میں ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ حضرت جبریل امین اور ملائکہ کا نزول ہوتا ہے آسمانوں سے دنیا پر، من کل امر، یا تو من اجل کے معنی میں، یا من بمعنی با ہے، یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ، یا اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کا امر لے کر فرشتے آسمانوں سے دنیا پر آتے ہیں۔ اللہ کا امر کیا؟ وہی تقدیر کے فیصلے لے کر کہ اس سال اموات کتنی ہونی ہے، اس رات خلائق کی پیدائش کتنی ہونی ہے، کس کو کتنی روزی ملنی ہے، کس کو زیادہ ملنی ہے، کس کو کم ملنی ہے۔ گویا قسمتوں کے فیصلے وہ آج کی رات ہوتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کی دوسری تشریح ہے لیلۃ التقدیر۔ لہذا لیلۃ القدر کو ہمارے اگلے سال کی قسمت کے فیصلے، ہمارے نصیبوں کے فیصلے، وہ لیلۃ القدر کو ہوتے ہیں، اور فرشتے اللہ کے وہ فیصلے لے کے زمین پر آتے ہیں۔ لہذا ہمارے حق میں جب فیصلے ہوں تو یہ فرشتے یہ گواہی دیں کہ اے اللہ، جس بندے کی تقدیر کا یا اس کے نصیب کا جو فیصلہ آج کی رات ہو رہا ہے، وہ مسجد میں بیٹھ کے یا گھر میں بیٹھ کے وہ آپ کی عبادت میں مصروف ہے، خاص طور پر وہ اعتکاف میں مصروف ہے، اعتکاف والی عبادت میں مصروف ہے، تو بڑی سی بڑی عبادت میں مصروف ہوں گے اور شب گزاری کریں گے۔ تو عبادت اپنی جگہ، عبادت اپنی جگہ، عظیم ترین عبادت اپنی جگہ، لیکن ساتھ ساتھ دنیاوی برکتیں اپنی جگہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔